الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون سیاست کے زیر عنوان باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس بابی سے متعلق بعض ضمنی مباحث برہان میں بھی زیر بحث ہیں۔ چنانچہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو اصول وہاں قائم کیا گیا ہے، یعنی امرہم شورا بینہم، اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں کس طرح عمل ہوا۔ یعنی عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں غالباً اس طرح کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ لوگوں کی رائے سے معاملات چلائے جائیں۔ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے بعض مباحث میں اس سے پہلے سامنے رکھ چکا ہوں، اور بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس فرمایا کہ اب مجھے دنیا سے جانا ہے اور میرے بعد مسلمانوں کا نظم کسی کو منتقل ہونا ہے، تو ایک چیز تو یہ ہو سکتی تھی کہ آپ کسی خاص شخص کو منتخب کر دیتے، یہ شخصی نامزدگی ہوتی، لیکن آپ نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا۔ اس کے بالکل برخلاف یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو اس وقت مسلمانوں کے دو بڑے گروہ تھے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ دو بڑی جماعتیں موجود تھیں، ایک انصار اور دوسرے مہاجرین۔ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں بھی آپ کو بالکل متوازی طور پر پیرلل ان دونوں جماعتوں کا ذکر ملتا ہے، یعنی والذین ہاجروا وجاہدوا، اور ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے مدد کی، نصرت کی، ان کو قرآن انصار کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ دونوں جماعتیں موجود تھیں، اور اقتدار کی کشمکش اگر آپ کے بعد ہو سکتی تھی تو انہی دو جماعتوں میں ہو سکتی تھی۔ میں پچھلی نشست میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت صورتحال کا جو ایک نازک پہلو تھا وہ آپ کے پیش نظر ہوا۔ وہ نازک پہلو یہ تھا کہ نفسیاتی طور پر انصار اپنے آپ کو یثرب میں، مدینہ طیبہ میں، جس کی حیثیت اس وقت دارالحکومت کی تھی، ایک بڑی حیثیت میں محسوس کرتے تھے۔ ان کی خدمات تھیں، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی، ان کی مدد سے وہ معرکہ سر انجام ہوا تھا جس کے بعد مکہ فتح ہوا اور جزیرہ نما عرب میں اسلام کا غلبہ قائم ہو گیا۔ اس کو اگر آپ ان کے اشعار میں دیکھیے تو وہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کو ہمارے اس یثرب کے لوگوں کی مدد سے غلبہ عطا فرمایا۔ قرآن مجید بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ پس منظر ہے کہ جس میں اس کا اندیشہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اقتدار کا بھی مستحق سمجھے، حقدار سمجھے، اس کے لیے حق سمجھ کر اس کا مطالبہ کریں۔ دوسری جانب سیاسی صورتحال میں یہ تبدیلی واقع ہو چکی تھی کہ اب مسلمانوں کا اقتدار یثرب یا اس کے گرد و نواح میں چند سو کلومیٹر کے علاقے تک محدود نہیں تھا، بلکہ پورا جزیرہ نما عرب مسلمانوں کے زیر نگیں ہو چکا تھا، اسلام کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور اس میں سیاسی حالات پہلے سے بھی ایک خاص نہج پر استوار تھے۔ اب بھی کچھ سیاسی تبدیلی ایسی آ گئی تھی کہ جس میں اگر انصار اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرتے تو عرب کی اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے ان کو اکثریت کی تائید حاصل نہ ہو سکتی، تاہم یہ چیز کشمکش کا باعث بن سکتی تھی، اس سے قضیہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اس میں مستقبل کی ایک طریقے سے پیش بینی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ پہلے فیصلہ کیا کہ حکومت کے لیے آپ کے جانشین آپ کے بعد انصار کے بجائے قریش ہوں گے۔ میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا یہ فیصلہ کسی قبائلی تعلق کی وجہ سے کیا گیا، نسبی تفوق کی بنیاد پر کیا گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، خود وضاحت فرما دی، آپ نے فرمایا ان ھذا الامر فی قریش لا یعادیہم احد الا کبہ اللہ فی النار علی وجہہ ما اقاموا الدین۔ ہمارا یہ اقتدار قریش میں رہے گا، یہ بخاری کی روایت ہے، ہمارا یہ اقتدار قریش میں رہے گا،
اس معاملے میں جو شخص بھی ان کی مخالفت کرے گا اسے اللہ اوندے منہ آگ میں ڈال دے گا جب تک کہ وہ دین پر قائم ہے۔ یعنی یہ فیصلہ سنایا آپ نے۔ چنانچہ انصار کو آپ نے ہدایت کی کہ قدموا قریشن ولا تقدموها، اس معاملے میں قریش کو آگے کرو اور ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اپنے اس فیصلے کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی، یعنی یہ فیصلہ فرمایا، یہ میں نے اس فیصلے کے بیانات سامنے رکھ دیے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد انتقال اقتدار کا فیصلہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فیصلہ فرمایا نہایت واضح الفاظ میں اور اس کی وجہ بیان فرمائی۔ وجہ یہ بیان فرمائی الناس تبع لقریش فی ھذا الشان مسلمہم لمسلمہم و کافرہم لکافرہم، لوگ اس معاملے میں قریش کے تابع ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جس کو میں ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ امرہم شورا بینہم کا اصول وہی پیش نظر رہے گا۔ یہ دیکھیے الناس تبع لقریش فی ھذا الشان، اس معاملے میں یعنی حکومت کے معاملے میں، لیڈری کے معاملے میں، قیادت کے معاملے میں لوگ قریش کے تابع ہیں۔ کون لوگ؟ یعنی کہ امریکہ اور برطانیہ کے لوگ، جزیرہ نما عرب کے لوگ۔ جزیرہ نما عرب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قریش کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ ان کی لیڈری مانی جاتی ہے، ان کی قیادت مانی جاتی ہے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قبائلی زندگی میں اسی طریقے سے لوگوں کی حیثیت، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تخمین کے اصول پر متعین ہوتی ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، اور بعض موقعوں پر یہ حقیقت ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں تو ہم انتخابات کرا کے اس کی تعیین کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا۔ جو جمعیتیں موجود تھیں ان کی عصبیت کو سامنے رکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ الناس تبع لقریش فی ھذا الشان۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اس سے پہلے تو قریش کو یہ حیثیت بے شک حاصل تھی، یعنی قریش کی یہ حیثیت کہ وہ عرب میں قیادت کے منصب پر فائز تھے، مذہبی پیشوائی کا منصب بھی انہی کو حاصل تھا اور سیاسی قیادت کا منصب بھی انہی کو حاصل تھا۔ اس میں تو دو رائے نہیں ہیں، اس کو تاریخ عرب کے سب محققین مانتے ہیں۔ لیکن یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اسلام نے تو وہ سارا کا سارا نظم درم برم کر دیا ہے، ایک نئی دنیا وجود میں آ گئی ہے۔ قریش کی لیڈرشپ زیادہ تر بدر میں ماری گئی، تھوڑے لوگ ہیں کہ جو باقی رہ گئے ہیں، نئی لیڈرشپ پیدا ہو گئی ہے، انصار میں بھی بڑے جلیل القدر لوگ موجود ہیں۔ تو کیا اسلام کے بعد بھی سیاسی صورتحال وہی ہے؟ اس کو آپ نے واضح فرمایا کہ مسلمہم لمسلمہم، یعنی مسلمان ہونے کے بعد اب مسلمان بھی ان کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں، وہ کافرہم لکافرہم، اور جب کفر کا زمانہ تھا اس وقت بھی یہی صورتحال تھی۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ فیصلہ فرمایا بلکہ فیصلے کی وجہ بھی وہی بیان کری جو ہم اس سے پہلے زیر بحث لا چکے ہیں کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اپنے تمام اطلاقات میں اسی اصول پر مبنی ہوگا کہ لوگوں کی رائے سے جو کچھ وجود میں آنا آئے گا، ان کے مشورے سے حکومت قائم ہوگی اور اسی کی بنیاد پر قائم رہے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد یہ فیصلہ فرمایا اور جمہوری اصول پر فیصلہ فرمایا۔ اس طرح یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دی کہ عرب کے مسلمانوں کا اعتماد چونکہ قریش کو حاصل ہے، اس لیے دیکھیے عرب کے مسلمانوں کا اعتماد چونکہ قریش کو حاصل ہے۔ اس وقت ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں لیڈر کو یا فلاں پارٹی کو اتنے فیصد ووٹ ملے ہیں یا اس کے اتنے نمائندے کامیاب ہوئے ہیں اور اس سے اس کی طاقت کو متعین کرتے ہیں۔ اس وقت ظاہر ہے کہ ایک عمومی تخمین کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ عرب کے مسلمانوں کا اعتماد چونکہ قریش کو حاصل ہے، الناس تبع لقریش، اس لیے قرآن مجید کی آیت امرہم شورا بینہم کی روشنی میں، یعنی اصول وہی ہے، امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا نظم ان کی رائے، ان کے مشورے پر مبنی ہے۔
امرہم شورا بینہم کی روشنی میں امامت عامہ کا مستحق پورے عرب میں ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ امامت عامہ یعنی گویا امامت کبریٰ بھی جس کو کہتے ہیں، پورے ملک کی، پوری ریاست کی حکومت۔ امامت عامہ کا مستحق پورے عرب میں ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور انتقال اقتدار کا یہ فیصلہ، یعنی یہ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ فیصلہ آپ نہ فرماتے تو آپ کے بعد تلواریں کھنچ جاتی۔ یہ حقیقت ہے کہ جس قضیے کا وقوع آپ نے محسوس فرما لیا تھا، جس کے اندیشے سے آپ نے یہ بات کہی تھی، وہ بین ہی اسی طرح ہوا۔ سقیفہ بنی ساعدہ کی داستان ہر شخص کو معلوم ہے۔ امرہم بینہم کی روشنی میں امامت عامہ کا مستحق پورے عرب میں ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور انتقال اقتدار کا یہ فیصلہ کسی نسبی تفوق یا نسلی ترجیح کی بنا پر نہیں، بلکہ ان کی اس حیثیت، کیا حیثیت؟ یعنی یہ کہ ان کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہے، ان کی اس حیثیت ہی کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ تاریخ عرب کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں سیاسی اقتدار اسی گروہ قریش کو حاصل تھا۔ یعنی اس معاملے میں تو میں نے جیسے کہ عرض کیا، دو رائے نہیں ہو سکتی، اور انہی کے اشراف عرب کے لیڈر سمجھے جاتے تھے۔ بدر و احد کے معرکوں میں ان لیڈروں کی بڑی اکثریت اگرچہ تلوار کے گھاٹ اتار دی گئی تھی، لیکن بحیثیت جماعت، یعنی ایک پورے کے پورے قبیلے کی حیثیت سے، بحیثیت جماعت عربوں کا اعتماد اب بھی قریشی کو حاصل تھا۔ ان میں سے جو بڑے بڑے لوگ ایمان لائے وہ سب مدینے میں جمع تھے، اور بہت سے لوگوں کو ان کی اسلامی خدمات نے دوسروں سے ممتاز کر دیا تھا۔ لیڈرشپ اسی طرح پیدا ہوتی ہے، یعنی قبائلی معاشرے میں بھی بالکل اسی طریقے سے لوگ ممتاز ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو جماعتیں بنتی ہیں، سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، ان میں بھی یہی پروسیس کام کرتا ہے۔ یعنی اگر ان کو فطری طریقے سے کام کرنے دیا جائے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا کی جائے، تو ایسے ہی لیڈرشپ نمایاں ہو کے سامنے آتی چلی جاتی۔ یہی لوگ تھے جن کے لیے مہاجرین کا اصطلاحی نام استعمال ہوتا تھا، اور عام عربوں کے قبول اسلام کے بعد ان کے لیڈر اب مسلمانوں میں اسی اعتماد و رسوخ کے حامل تھے جو زمانہ جاہلیت میں قریش کے اعیان و اکابر کو حاصل ہوا کرتا تھا۔ یعنی قریش کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے، رہنما تھے، ان کے اعیان و اکابر تھے، جس کے لیے قرآن مجید قال الملا یہ اس تعبیر اختیار کرتا ہے۔ تو جو اعتماد ان کو حاصل تھا، اسی نوعیت کا اعتماد اب نئے لوگوں کو حاصل ہو گیا تھا۔ یعنی اگر آپ اطلاق کر کے کہیے تو مسلمانوں کی جمعیت میں یا مہاجرین قریش کی جمعیت میں جو حیثیت کسی زمانے میں ابو الحکم کی اور ابو سفیان کی اور عتبہ کی اور شیبہ کی تھی، وہی حیثیت اب سیدنا ابو بکر کی، سیدنا عمر کی ہو گئی تھی، یا دوسرے بعض اکابر صحابہ کی۔ اس وجہ سے یہ حقیقت اپنے اس بات کے لیے انتخابات کی محتاج تھی، نہ اس کے بارے میں کسی اختلاف و نزاع کی گنجائش تھی کہ عرب کے عام مسلمانوں کا اعتماد بہرحال قریش کو حاصل ہے۔ یعنی یہ ایک مانی ہوئی بات ہے۔ بعض چیزیں بالکل بدیہی ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں اگر جماعت اسلامی کے بارے میں آج سے 25-30 سال پہلے یہ سوال پیدا ہوتا کہ اس میں لیڈرشپ کن لوگوں کو حاصل ہے، تو چند نام تھے جو گنوائے جا سکتے تھے۔ یہی صورتحال پیپلز پارٹی کی ہے، یہی صورتحال مسلم لیگ کی ہے۔ تو جتنی بھی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، ان سب میں ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں کہ جن کو ایک عمومی اعتماد حاصل ہے۔ اسی طرح کی صورتحال بحیثیت مجموعی قریش کی تھی۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 5-6 جماعتیں ہیں جن کے اندر ہی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو زمام اقتدار دینی ہے۔ موجودہ زمانے میں چونکہ وہ میکنزم وجود میں آ گیا ہے جس میں نئی لیڈرشپ پیدا بھی ہوتی ہے، نمایاں بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنا پروگرام لے کے آ کے اپنی جگہ بھی بنا سکتی ہے، تو تغیر و تبدل کا ایک عمل بھی ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود بہرحال جو جماعتیں عصبیت پیدا کر چکی ہیں وہ آسانی سے ختم نہیں ہوتی۔
نہ اس کے بارے میں کسی اختلاف و نزاع کی گنجائش تھی کہ عرب کے عام مسلمانوں کا اعتماد بہرحال قریش کو حاصل ہے اور جزیرہ نما میں یعنی جزیرہ نما عرب میں کوئی دوسرا گروہ انہیں چیلنج کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ یہ بالکل واضح بات تھی۔ اس واضح حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حکم اور اپنا فیصلہ بنا دیا تاکہ مسلمانوں کی جمعیت میں آپ کے فوراً بعد کوئی نزاع نہ پیدا ہو جائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ مدینہ طیبہ میں اوس و خزرج کے لیڈروں سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کی قیادت میں مقامی طور پر، اس لفظ کو ذہن میں رکھیے، مقامی طور پر انصار کا اثر و رسوخ مسلم تھا۔ یعنی یثرب کی حد تک دو رائے نہیں تھی کہ یہاں انصار کو عمومی تائید حاصل ہے۔ اپنی دینی خدمات کے اعتبار سے یہ مہاجرین قریش سے کسی طرح کم نہ تھے۔ انہوں نے ہجرت کی تھی تو انصار نے غیر مشروط حمایت و نصرت کی پیشکش کے ساتھ ان کا استقبال کیا تھا۔ بدر و احد اور احزاب و حنین کے معرکوں میں یہ ان کے پہلو بپہلو اسلام کے دشمنوں سے نبرد آزما ہوئے تھے۔ مواخات کے زمانے میں انفاق فی سبیل اللہ کی جو مثال انہوں نے قائم کی، یعنی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں ایک ایک شخص کو انصار میں سے کسی دوسرے شخص کا بھائی بنا دیا، تھوڑے لوگ رہ گئے تھے جن کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہو سکا، وہی تھے جن کے لیے مسجد نبی میں ایک کیمپ لگا دیا گیا تھا، جیسے اب بھی ہم مہاجرین کا کیمپ لگا دیتے ہیں، انہی کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ بدر و احد اور احزاب و حنین کے معرکوں میں یہ ان کے پہلو اسلام کے دشمنوں سے نبرد آزما ہوئے تھے۔ مواخات کے زمانے میں انفاق فی سبیل اللہ کی جو مثال انہوں نے قائم کی تھی، تاریخ کے اوراق سے اس کی کوئی نظیر پیش کرنا آسان نہیں ہے۔ اسلامی ریاست اگر مدینہ ہی کے حدود میں رہتی تو یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقتدار ان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، یعنی انصار کی طرف۔ وہی اصول امرہم شورا بینہم، اس صورت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ امرہم شورا بینہم کی روشنی میں یہی ہوتا اور یہی ہونا چاہیے تھا کہ یہاں چونکہ الناس تبع للانصار، یہاں لوگ انصار کے تابع ہیں، اوس و خزرج کو یہاں یہ حیثیت حاصل ہے، اس لیے اقتدار ان کو منتقل ہو جائے گا۔ اسلامی ریاست اگر مدینہ ہی کے حدود میں رہتی تو یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقتدار ان کی طرف منتقل ہو جاتا، لیکن فتح مکہ کے بعد عام عربوں کے اسلام کی طرف رجوع نے سیاسی صورتحال میں عظیم تغیر پیدا کر دیا اور مہاجرین قریش کے مقابلے میں انصار کے سیاسی اثر و رسوخ کی کوئی حیثیت باقی نہ رہی، یعنی اب وہ ایک شہر میں اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ ایسا ہوتا ہے اس وقت ریاست پاکستان میں، دیکھیے بعض پارٹیاں ہیں جن کا اثر و رسوخ حیدرآباد اور کراچی تک محدود ہے، بعض پارٹیاں جن کا اثر و رسوخ خیبر پختونخوا کے صوبے تک محدود ہے، بعض پارٹیاں جن کا اثر و رسوخ بلوچستان یا جنوبی پنجاب تک محدود ہے، اور بعض پارٹیاں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی ان کو پوری قوم کا اعتماد حاصل ہے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد عام عربوں کے اسلام کی طرف رجوع نے سیاسی صورتحال میں عظیم تغیر پیدا کر دیا اور مہاجرین قریش کے مقابلے میں انصار کے سیاسی اثر و رسوخ کی کوئی حیثیت باقی نہ رہی۔ یہ تبدیلی ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات دنیوی کے آخری چند سالوں میں آئی۔ تاہم اس کے باوجود اندیشہ تھا کہ قبائلی، یعنی اگرچہ یہ بات بالکل واضح تھی، تاہم اس کے باوجود اندیشہ تھا کہ قبائلی حمیت کے جائز اور فطری رجحانات، دینی خدمات میں مسابقت کا جذبہ اور مدینہ طیبہ میں اپنی جمعیت اور اثر و رسوخ پر اعتماد کہیں انہیں اقتدار کی کشمکش میں مبتلا نہ کر دے، یہ اندیشہ تھا، اور وہ مہاجرین قریش کی حیثیت کو چیلنج کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ یہ صورتحال اگر خدا نخواستہ پیدا ہو جاتی تو منافقین اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم النفسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کے تحت مسلمانوں کے معاشرے کو منافقین سے پاک نہیں کیا جا سکا تھا۔ یہ معلوم ہے کہ سورہ توبہ میں یہ موضوع زیر بحث آیا ہے۔ تبوک کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ جس میں منافقین بالکل واضح ہو کر کھل کر سامنے آ جاتے اور اس طرح ان کا بھی استحصال ہو جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم النفسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اجازت مانگنے آئے اور آپ نے اجازت دے دی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے موضوع بنایا کہ عفا اللہ عنک، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، آپ کی نرمی اور آپ کی محبت اور آپ کی شفقت سے یہ معاملہ ایسے ہی رہ گیا۔ تو یہ صورتحال تھی۔ تاہم اس کے باوجود اندیشہ تھا کہ قبائلی حمیت کے جائز اور فطری رجحانات، دینی خدمات میں مسابقت کا جذبہ اور مدینہ طیبہ میں اپنی جمعیت اور اثر و رسوخ پر اعتماد کہیں انہیں اقتدار کی کشمکش میں مبتلا نہ کر دے۔ اس میں بہت سی باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ اگر سیاسی معاملات کو سمجھنا ہو تو اصل میں یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کسی گروہ میں اپنی انفرادی شخصیت کے اظہار کا داعیہ پیدا کرتی ہیں۔ یعنی دیکھیے نا کہ ایک قبیلے کی صورت میں منظم ہے، قبیلے کی حیثیت سے باہم ایک پوری تاریخ رکھتے ہیں جس میں قبیلے کے لیے حمیت کے جذبات نشو و نما پا چکے ہیں۔ یہ بڑی فطری چیز ہے، جیسے کہ اپنی برادری کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے اور اپنی قوم کے لیے یہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل فطری اور جائز رجحانات ہیں جب تک یہ حق کے تابع رہیں۔ اچھا، دینی خدمات میں مسابقت کا جذبہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ان کا ساتھ دیا گیا، یہ چیز غیر معمولی ہے۔ اور انصار تو کہہ سکتے تھے، یعنی خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب کچھ منافست کی صورت پیدا ہوئی اور انصار کو کچھ شکایت ہوئی تو ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا ہے، وہ سیرت کی کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ اس موقع پر آپ نے انصار کی خدمات بڑے فصیح و بلیغ اسلوب میں خود گنوائی ہیں کہ مجھے میری قوم نے نکال دیا اور تم مجھے لائے، تم نے مجھے آباد کیا، تم نے میرے ساتھیوں کو پناہ دی۔ یہ ظاہر ہے وہ سب کچھ کر چکے تھے۔ اور مدینہ طیبہ میں اپنی جمعیت اور اثر و رسوخ پر اعتماد، وہاں یہود بھی تھے، دوسرے لوگ بھی رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ ایک قبائلی نظم کے تحت ان کا ایک اثر و رسوخ بھی تھا وہاں پہ۔ یہ ساری چیزیں کہیں مل کر انہیں اقتدار کی کشمکش میں مبتلا نہ کر دیں اور وہ مہاجرین قریش کی حیثیت کو چیلنج کرنے کے لیے میدان میں اتر آئیں۔ یہ صورتحال اگر خدا نخواستہ پیدا ہو جاتی تو منافقین اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے اور اس وقت کے تمدنی حالات میں جنگ و جدال کے سوا فصل نزاع کی کوئی صورت تلاش کرنا ناممکن ہو جاتا۔ یعنی اس وقت ابھی کوئی آئین نہیں بنا تھا، کوئی ادارے نہیں وجود میں آئے تھے، کوئی فصل نزاعات کے لیے قاعدے نہیں بنا لیے گئے تھے۔ یہ جو نزاعات کے پس منظر میں کارفرما جبلی تقاضے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں۔ اقتدار، طاقت یہ جہاں بھی پائی جاتی ہے وہاں یہ کچھ نتائج نکال دیتی ہے، لیکن موجودہ زمانے میں بالخصوص مغربی اقوام نے ایسے ادارے بنا لیے ہیں، ایسی روایات قائم کر دی ہیں جس سے بغیر کسی کشمکش کے یا تلوار تیر چلائے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ جمہوریت حق و باطل کا فیصلہ نہیں کرتی، وہ نزاع کا فیصلہ کرتی ہے۔ یعنی معاشرے کے اندر یہ نزاع موجود ہوتی ہے ہر جگہ۔ اب اس کو یا تو آپ پرامن طریقے سے ختم کر لیجئے، وہ جمہوری طریقہ ہے، یا پھر تلوار نکلے گی۔ جنگ و جدال کے سوا فصل نزاع کی کوئی صورت تلاش کرنا ناممکن ہو جاتا۔ چنانچہ اسی اندیشے کے پیش نظر، اسی خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں متوقع اس قضیے کا فیصلہ اپنی زندگی میں کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یعنی اب یہ ظاہر ہے کہ ایک متوقع قضیہ ہے، یہ اس وقت ہو نہیں گیا، پیدا نہیں ہوا، پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس کو سامنے رکھ کے آپ نے فیصلہ کیا، اور رئیس انصار سعد بن عبادہ کی موجودگی میں، ظاہر ہے کہ وہی لوگ تھے جن کی طرف سے چیلنج پیش آ سکتا تھا، تو ان کے سب سے بڑے لیڈر سعد بن عبادہ کی موجودگی میں لوگوں بالخصوص انصار پر واضح کر دیا کہ الائمۃ من قریش، میرے بعد
امامت قریش کو منتقل ہو جائے گی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے فقہا نے اس کے معنی یہ سمجھے کہ قیامت تک کے لیے قریش کو امامت کا مستحق قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ کوئی ابدی حکم نہیں ہے، یہ شریعت کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، اور جس طرح کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے تعویل کرنا چاہیے کہ یہ محض ایک خبر ہے، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس قضیے کا فیصلہ ہے، یعنی اس وقت کی صورتحال میں جہاں دو فریق موجود ہیں ان کے مابین فیصلہ سنایا گیا ہے۔ لہٰذا سقیفہ بنی ساعدہ میں یعنی بالکل وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا، جس چیز کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرما لیا تھا وہی صورتحال پیدا ہو گئی۔ لہٰذا سقیفہ بنی ساعدہ میں جب انصار کے لیڈروں نے خلافت کے لیے اپنا استحقاق ثابت کرنے کی غرض سے پرجوش تقریریں کی، یعنی یہ معلوم ہے، اس کی تفصیلات مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں میں عام طور پر یہ واقعہ بڑی شہرت رکھتا ہے کہ سقیفہ میں جو ظاہر ہے کہ ایک چبوترا تھا یا ایک بیٹھک تھی، انصار اکٹھے ہو گئے، ابھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی تھی، یعنی اسی موقع پر اکٹھے ہو گئے، اور وہاں اکٹھے ہو کے یہ بحث انہوں نے کرنا شروع کر دی کہ اب اقتدار کس کو منتقل ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اپنے استحقاق کے لیے انہوں نے وہاں بڑی پرجوش تقریریں کی ہیں۔ وہ تقریریں اگر آپ چاہیں تو مثال کے طور پر الامامہ والسیاسہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فیصلے کا حوالہ دیا، یعنی یہ معلوم ہے نا کہ جیسے ہی اطلاع ملی تو سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے پھر ایک تقریر کی۔ اس تقریر کی تفصیلات معلوم ہے کہ سیدنا عمر کا خیال یہ تھا کہ وہ تقریر کریں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ تقریر کچھ سوچ بھی لی تھی، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کھڑے ہو کر اسی طریقے سے انصار کو خراج تحسین پیش کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا حوالہ دیا، یعنی فیصلہ اس فیصلے کے حوالے سے ہوا ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کا حوالہ دیا، آپ نے فرمایا، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لقد علمت یا سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وانت قائد قریش ولاۃ ھذا الامر فبر الناس تبع لبرہم وفاجرہم تبع لفاجرہم قال فقال له سعد صدقت نحن الوزراء وانتم الامراء۔ اے سعد، ظاہر ہے کہ لیڈر کو مخاطب کیا، یعنی انصار کی قیادت جو شخصیت کر رہی تھی، معاف کیجیے، انصار کی قیادت جو شخصیت کر رہی تھی اسی کو انہوں نے مخاطب کیا۔ اے سعد، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے وانتا قائد، تمہارے سامنے یہ بات فرمائی تھی کہ قریش ولاۃ ھذا الامر، خلافت قریش کو ملے گی، میرے بعد اقتدار قریش کو منتقل ہوگا۔ اور پھر اس موقع پر بھی سیدنا ابوبکر صدیق نے وہ دلیل بیان فرمائی، یعنی تعجب ہوتا ہے کہ ہر موقع پر دلیل بیان فرمائی گئی ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ باعث کیا ہے، اس لیے کہ عرب کے اچھے ان کے اچھوں کے پیروں ہیں اور ان کے برے ان کے بروں کے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلام کے بعد جب کہ اب خیر کا غلبہ ہے تو اس وقت بھی سیاسی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ اسی طرح قائم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا حوالہ ہے، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام ہزار اختلافات کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کبھی نہیں کرتے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بے شمار شواہد دیکھنے کے بعد، اور میرا احساس یہ ہے کہ شاید اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، پیغمبر کو جن آنکھوں نے دیکھا ہے یہ صرف وہی ہیں کہ جن کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو محدثین نے یہ اصول قائم کر دیا کہ الصحابۃ کلھم عدول۔ یہاں بھی دیکھیے، یعنی سعد بن عبادہ اس ساری کشمکش کی قیادت کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے خلافت کے استحقاق کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کا حوالہ دیتے ہیں، سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے
فقال لہ سعد صدقتا، یعنی بغیر کسی تردد کے انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا، یہی بات ہے، اور فوراً سرنڈر کر دیا، کہا نحن الوزراء وانتم الامراء، آپ نے ٹھیک کہا، ہم وزیر ہیں اور آپ امیر، یعنی قیادت آپ ہی کو کرنی ہے، ہم معاونت کریں گے۔ ایک دوسری روایت میں ان کے الفاظ ہیں، یہ روایتیں مسند احمد بن حنبل میں موجود ہیں، ایک دوسری روایت میں ان کے الفاظ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ ظاہر ہے کہ روایت بالمعنی ہوتی ہے تو اس میں بعض اوقات راوی حضرات اپنی تعبیر اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں لم تعرف العرب ھذا الامر الا لھذا الحی من قریش، اہل عرب اس قبیلہ قریش کے سوا کسی اور کی قیادت سے آشنا نہیں ہے، یعنی اتنی واضح صورتحال ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا تھا۔ رئیس انصار سعد بن عبادہ کی طرف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کی تصدیق کے بعد، اب ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حوالہ دے دیا گیا، یعنی اگر کوئی اور دلیل ہوتی تو ہو سکتا ہے بحث جاری رہتی، اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ سنا دیا گیا، اس کی دلیل بھی بیان کر دی گئی اور فیصلہ بھی سنا دیا گیا، اور جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو فیصلے کی روایت چیلنج نہیں ہوئی، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق سے زیادہ سچا راوی کون ہوگا، انہوں نے روایت سنائی اور سعد بن عبادہ نے تصدیق کر دی کہ میرے سامنے یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اس ارشاد کی تصدیق کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ کے حاضرین پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ بحث و تمہیز کی گرما گرمی میں وہ غلط راستے پر چل پڑے تھے، درا حالے کہ ان کے غور کرنے کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ عام مسلمانوں کی اکثریت کے اعتماد کی بنا پر جس گروہ کو اقتدار منتقل ہوا ہے، یعنی اقتدار تو قریش کو منتقل ہو چکا تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی روح سے، جس گروہ کو اقتدار منتقل ہوا ہے اس کی قیادت کے لیے کس لیڈر کا انتخاب کیا جائے، یعنی یہ بات چھوڑ دی گئی تھی کہ اب قریش میں سے کس کو مسلمانوں کا امیر یا مسلمانوں کا امام منتخب کیا جائے گا، وہ اس کے رہنماؤں میں سے، یعنی قریش کے اس جماعت کے رہنماؤں میں سے جس کو اقتدار منتقل ہوا ہے، جسے منتخب کریں گے وہی مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا اور ان پر اس کی اطاعت واجب ہوگی۔ انتقال اقتدار کا یہ فیصلہ ان کے رسول نے کیا ہے اور اس کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا ان کے لیے جائز نہیں، یعنی یہ بات لوگوں پر واضح ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ سقیفہ بنی ساعدہ کی حکایت پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد لوگ ایک دوسرے کو رونتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے، یعنی حضور کا فیصلہ سنا دیا گیا، بات واضح ہو گئی، معلوم ہو گیا کہ ہم غلط راستے پر چل پڑے تھے، یعنی گویا ظاہر ہے کہ سال 6 مہینے پہلے یہ بات ہوئی ہوگی تو لوگ اس کو فراموش کر چکے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسے یہ بات یاد دلائی اور یہ بتایا کہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر قریش کے حق میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دے چکے ہیں، تو لوگ اس کے بعد فوراً آمادہ ہو گئے اور وہ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ خلافت راشدہ اسی فیصلے کی بنیاد پر قائم ہوئی، یعنی اب یہ دیکھیے کہ خالص جمہوری طریقے سے ہونے والا فیصلہ ہے جس کی بنیاد پر خلافت راشدہ قائم ہوئی۔ انصار کے اکابر نے جب اسے تسلیم کر لیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس یقین کی بنا پر کہ مہاجرین قریش کے لیڈر ان کی رائے سے نہ صرف یہ کہ اختلاف نہ کریں گے، اب دیکھیے حضرت عمر کے سامنے کیا صورتحال پیدا ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور وہ ہیں، دو ہی بڑے لیڈر وہاں موجود ہیں، باقی لوگ موجود نہیں ہیں، ایک خلفشار اور کشمکش کی صورتحال ہے جس پر اللہ کی عنایت سے قابو پا لیا گیا ہے۔ انہیں یہ خیال ہوا کہ اگر اس وقت میں نے ایک دوسرا فیصلہ بھی نہ کرا لیا، دوسرا فیصلہ کیا تھا، یعنی اگر قریش کے پاس اقتدار ہے تو پھر امام کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا، ان کی لیڈرشپ کس کے پاس ہوگی، جس کے نتیجے میں وہ پورے مسلمانوں کے نظم کا لیڈر بنے گا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر یہ فیصلہ اسی وقت نہ ہوا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز اس وقت حاصل ہوئی ہے
یہ ایک مرتبہ پھر ہاتھ سے نکل جائے۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ بخاری کی روایت جو میں آگے چل کر آپ کو سناؤں گا، جس میں انہوں نے ایک مفصل خطبہ دیا ہے، اس میں خود انہوں نے یہ ساری حکمت بیان کی ہے۔ تو انہوں نے اس یقین کی بنا پر کہ مہاجرین قریش کے لیڈر ان کی رائے سے نہ صرف یہ کہ اختلاف نہ کریں گے، بلکہ سقیفے کی صورتحال میں ان کے اقدام کو لازماً درست قرار دیں گے، صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یہ بالکل ٹھیک ہوا۔ کیسے ہوا؟ اس کے بعض مضمرات پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔